الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہماری آج کی نشستوں میں سے یہ چوتھی نشست کا چوتھا مسئلہ ہے، مسئلہ ترک و رفع الیدین فی الصلاۃ. نماز میں شروع کا رفع الیدین تکبیر تحریمہ کے وقت یہ بالاتفاق سنت ہے. رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت سے کھڑے ہوتے وقت اہل سنت والجماعت احناف کے ہاں اس موقع پر رفع الیدین نہ کرنا سنت ہے اور رفع الیدین کا کرنا مکروہ ہے. میں حسب وعدہ آپ حضرات کی خدمت میں اپنے مسلک پر سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت اور اس کی تفسیر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے، پھر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات اور مبارک اعمال، پھر خلفاء راشدین اور تابعین کے ارشادات کی روشنی میں انشاءاللہ اس مسئلے کی وضاحت عرض کروں گا. قرآن کریم کی آیت پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 1 اور 2 میں نے تلاوت کی ہے. قد افلح المؤمنون، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وہ اہل ایمان کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. نماز میں خشوع کرنا کسے کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر ابن عباس صفحہ نمبر 212 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر منقول ہے، مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا يرفعون ایدیہم فی الصلاۃ. خاشعون سے مراد وہ لوگ ہیں جو تواضع، عاجزی، انکساری سے کام لیتے ہیں، دائیں اور بائیں جانب توجہ نہیں کرتے اور نماز کے اندر رفع الیدین بھی نہیں کرتے. فقیہ ابو اللیث سمرقندی کی تفسیر سمرقندی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 408 قال الحسن البصری خاشعون الذین لا يرفعون ایدیہم فی الصلاۃ الا فی التکبیرۃ الاولی. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے معروف اور مشہور تابعی ہیں، اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں خاشعون سے مراد وہ لوگ ہیں جو تکبیر تحریمہ کے علاوہ پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے. اس آیت کریمہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر اور حضرت حسن بصری کی تفسیر سے ثابت ہوا کہ نماز کے اندر رفع الیدین نہ کرنا یہ خشوع اور عاجزی کی علامت ہے. قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی ترک رفع الیدین فی الصلاۃ، نماز میں رفع الیدین نہ کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک. امام مسلم بن حجاج القشیری جو 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اپنی معروف کتاب صحیح مسلم باب الامر بالسکون فی الصلاۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 پہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارک نقل کرتے ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فقال مالی اراکم رافعی ایدیکم کأنها اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ ہم نماز پڑھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور نے فرمایا کہ تم نماز میں رفع الیدین کیوں کر رہے ہو؟ گویا کہ تم رفع الیدین کرتے وقت ہاتھ اوپر نیچے یوں کرتے ہو جیسے شریر گھوڑا اپنی دم کو حرکت دیتا ہے۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کیا کرو۔ اور یہی حدیث حضرت امام احمد بن حسین بیخی جن کی وفات سن 458 ہجری میں ہے، اپنی کتاب السنن الکبریٰ باب الخشوع فی الصلاۃ والاقبال علیہا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 280 پہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے، کہتے ہیں رآنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن رافعی ایدینا فی الصلاۃ فقال اسکنوا فی الصلاۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا، ہم نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نماز میں سکون اختیار کیا کرو۔ معنی یہ ہوا کہ رفع الیدین کرنا یہ سکون کے منافی ہے، حدیث پیغمبر سے ثابت ہوا، اور نماز میں رفع الیدین کرنا خشوع کے منافی ہے، قرآن کریم سے ثابت ہوا۔ حضرت امام احمد بن محمد الطحاوی جن کی وفات سن 321 ہجری میں ہے، اپنی معروف کتاب شرح معانی الآثار جلد باب رفع الیدین عند رؤیت البیت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 416 میں حضرت ابن عباس حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترفع الایدی فی 7 مواطن، 7 مقامات پہ ہاتھ کو اٹھایا کرو۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا فی افتتاح الصلاۃ، نماز کے شروع میں، وعند البیت، اور جب بیت اللہ یعنی مکہ مکرمہ میں کعبہ کے قریب جائیں، وعلی الصفا والمروہ وبعرفات وبالمزدلفہ وعند الجمرتین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا کہ ان 7 مقامات پہ ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ نماز کی باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی بات کی ہے، اگر شروع کے علاوہ درمیان نماز پہ رفع الیدین بھی کرنا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ بھی فرماتے۔ فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی ترک رفع الیدین فی الصلاۃ، نماز میں رفع الیدین نہ کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مبارک عمل سے بھی ثابت ہے۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری جن کی وفات سن 256 ہجری میں ہے، اپنی کتاب صحیح بخاری باب سنت الجلوس فی التشہد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114 پہ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں۔ ابو حمید ساعدی نے فرمایا، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، انا کنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ، اور حضرت امام ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی الفاظ صحیح ابن خزیمہ میں ہیں، انا اعلمکم بہذا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تم میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ پھر حضرت سہل بن سعد ساعدی کہتے ہیں، ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رأیت رسول اللہ احسن الوضوء، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اپنے بہترین طریقے سے وضو کیا، ثم دخل الصلاۃ، پھر حضور نماز میں داخل ہوئے، وکبر، اللہ اکبر کہا، فرفع یدی حذو منکبیہ، اپنے ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھائے، ثم رکع، پھر رکوع کیا، فوضع یدی علی رکبتیہ، اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا، کالقابض علیہا فلم یصب رأسہ ولم یقناہ ونحنى یدی عن جنبیہ ثم رفع رأسہ فاستوى قائما۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ کیا، اس میں حضور کی شروع کے رفع الیدین کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت سے اٹھتے وقت کہیں بھی رفع الیدین کا تذکرہ نہیں کیا۔ اور یہی روایت حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب محمد بن اسحاق بن خزیمہ جن کی وفات 311 ہجری میں ہے، اپنی کتاب سے ابن خزیمہ باب الاعتدال فی الرکوع والتجافی وضع الیدین فی الرکبتین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 298 پہ ذکر کی، یہ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے
صحابہ کرام کی موجودگی میں نماز پڑھی جس میں رکوع جانے، رکوع سے اٹھنے اور تیسری رکعت کے قیام کی رفع الیدین کا قطعاً ذکر نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دیکھی تو قال القوم، صحابہ کرام نے فرمایا ہاکذا کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نماز تھی۔ صحیح بخاری میں موجود ہے اور ابن خزیمہ میں صحابہ کرام کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نماز پڑھ کے دکھائی کہ جس میں رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ عبداللہ بن زبیر الحمیدی، جن کی وفات سن 219 ہجری میں ہے، اپنی کتاب مسند حمیدی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 277 پہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ ومنکبیہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نبی پاک جب نماز شروع فرماتے اپنے کندھوں کے برابر ہاتھ کو اٹھا لیتے، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب اللہ کے پیغمبر رکوع کرنے کا اور رکوع سے سر اٹھانے کا ارادہ فرماتے فلا يرفع، پھر رفع الیدین نہ کرتے، ولا بین السجدتین، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان رفع الیدین فرماتے۔ حضرت امام داؤد بن اشعث، جن کی وفات سن 275 ہجری میں ہے، اپنی کتاب سنن ابی داؤد باب من لم یذکر الرفع عند الرکوع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116 حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک نقل کی، پیغمبر کا مبارک عمل نقل کیا، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ ثم لا یعود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتے، رفع الیدین کرتے، کانوں کے قریب تک لے جاتے، اس کے بعد پوری نماز میں دوبارہ لوٹ کر پیغمبر رفع الیدین نہ فرماتے۔ حضرت امام احمد بن شعیب نسائی، جن کی وفات 303 ہجری میں ہے، اپنی کتاب نسائی شریف باب ترک ذالک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158 میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی خبر دوں؟ قال فقام، عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے، فرفع یدیہ اول مرۃ ثم لم یعد، حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے، شروع میں رفع یدین کیا، پھر پوری نماز میں دوبارہ رفع الیدین نہیں فرمایا۔ حضرت امام محمد بن عیسیٰ ترمذی، جن کی وفات سن 279 ہجری میں ہے، اپنی کتاب جامع ترمذی باب رفع الیدین عند الرکوع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 71 پہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع الا فی اول مرۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے صرف شروع میں رفع الیدین کیا ہے۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مبارک عمل نماز کے درمیان میں رفع الیدین نہ کرنے کا تھا، خود پیغمبر نے منع بھی فرمایا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل کو امام بخاری نقل فرمایا، امام بخاری کے استاذ امام حمیدی نے اپنے مسند میں نقل کیا، حضرت امام نسائی نے سنن میں نقل کیا، امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کے اندر نقل کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خلفائے راشدین کا مبارک عمل بھی یہ تھا کہ وہ نماز میں رفع الیدین نہیں فرماتے تھے۔ حضرت امام احمد بن ابراہیم اسماعیلی، جن کی وفات سن 371 ہجری میں ہے، اپنی کتاب الموجم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 693 عن عبد اللہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر فلم يرفعوا ایدیہم الا عند افتتاح الصلاۃ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، حضرت ابو بکر کے ساتھ پڑھی، حضرت عمر کے ساتھ پڑھی رضی اللہ عنہما، فلم یرفعوا ایدیہم الا عند افتتاح الصلاۃ، وہ نماز کے شروع کے علاوہ کہیں بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔
حضرت اسود نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں صلیتما حضرت عبداللہ بن محمد بن ابن ابی شیبہ جن کی وفات 275 ہجری، اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ باب من کان یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ ثم لا یعود، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 268۔ اسود فرماتے ہیں صلیتما عمر، میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ فی شیء من صلاتہ الا حین افتتح الصلاۃ، حضرت عمر شروع نماز کے علاوہ کہیں بھی رفع الیدین نہ کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن محمد ابن ابی شیبہ وفات 235 ہجری، اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ باب من کان یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ ثم لا یعود، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 267 میں نقل کرتے ہیں ان علی کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی شروع میں رفع الیدین فرماتے، پھر پوری نماز میں دوبارہ رفع الیدین نہیں فرماتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر کا عمل، حضرت عمر بن خطاب کا عمل، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین کا مبارک عمل بھی نماز میں رفع الیدین نہ کرنے کا تھا۔ تابعین اور ترک رفع الیدین، حضرت عبداللہ بن محمد 235 ہجری وفات، اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ باب من کان یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ ثم لا یعود، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 267، عن ابی اسحاق قال کان اصحاب عبداللہ و اصحاب علی رحمہم اللہ لا یرفعون ایدیہم الا فی افتتاح الصلاۃ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد یعنی تابعین اپنی نماز میں شروع کے رفع الیدین کے علاوہ کہیں رفع الیدین نہ کرتے تھے۔ اسی طرح تابعین ابراہیم تابعی کا فتویٰ، حضرت عبداللہ بن محمد وفات 235 ہجری، مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل کرتے ہیں لا ترفع یدیک فی شیء من الصلاۃ الا فی الافتتاحۃ الاولی، ابراہیم تابعی نے فتویٰ دیا کہ نماز میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ کسی مقام پر بھی تمہیں رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی آیت قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما صحابی، حسن بصری تابعی، دونوں کی تفسیر سے ثابت ہوا کہ نماز کے اندر رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے۔ نبی پاک کا حکم صحیح مسلم میں رفع الیدین نہ کرو بلکہ سکون کرو، نبی پاک کا مبارک عمل صحیح بخاری، مسند حمیدی، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کہ پیغمبر نے شروع کے علاوہ کہیں رفع الیدین نہیں کیا۔ حضرت خلفائے راشدین کا مبارک عمل کتاب المعجم میں وہ شروع نماز کے علاوہ کہیں رفع الیدین نہ کرتے۔ حضرت علی کا عمل مصنف ابن ابی شیبہ اور رفع الیدین شروع کے علاوہ کہیں نہ کرتے۔ حضرت ابراہیم تابعی کا فتویٰ وہ شروع کے علاوہ رفع الیدین کہیں کرنے سے منع کرتے۔ حضرت علی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد وہ شروع کے رفع الیدین کے علاوہ کہیں رفع الیدین نہ کرتے تھے۔ قرآن کریم کی آیت، پیغمبر کے ارشادات اور پیغمبر کے مبارک عمل، خلفائے راشدین کا مبارک عمل اس بات سے گواہ ہے کہ شروع کا رفع الیدین تو کرنا چاہیے مگر شروع کے رفع الیدین کے علاوہ کسی اور مقام پر رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے۔ عموماً غیر مقلدین دھوکہ دینے کے لیے کچھ روایات پیش کر دیتے ہیں، نبی پاک سے ثابت ہے۔ ایک بات یہ نشین فرما لیں، اس سوالات جو آئیں گے اس کے جواب میں عرض کر دوں گا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں، ہم شروع نماز میں رفع الیدین کرنے کے قائل ہیں اور باقی پوری نماز میں کہیں رفع الیدین کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ ہم جو بھی احادیث پیش کرتے ہیں اس میں شروع میں رفع الیدین کرنے کا ثبوت ہے اور بقیہ مقامات کی نفی بھی ہوتی ہے، مگر غیر مقلد اپنے پورے عمل پر پوری حدیث کبھی بھی نہیں پیش کرتا۔ اللہ رب العزت ہمیں پورے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور مکمل دلائل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی آیت کی تفسیر جو میں نے تفسیر ابن عباس سے پیش کی ہے، اس پر ایک بڑا معروف اشکال کیا جاتا ہے کہ اس تفسیر کے راوی ہیں محمد بن صائب کلبی، اور محمد بن صائب کلبی مجروح راوی ہے، ضعیف راوی ہے، تم نے مجروح اور ضعیف راوی کی تفسیر کیوں پیش کی ہے؟ ایسے راوی کی تفسیر پیش کرتے کہ جس کے اوپر جرح نہ ہوتی۔ حضرت احمد بن حسین بہقی جن کی وفات 458 ہجری میں ہے، انہوں نے اپنی کتاب دلائل النبوہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33 پر ارشاد فرمایا قال یحییٰ بن سعید یعنی القطان
تساهلوا في التفسير عن قوم لا يوثقونهم في الحديث ثم ذكر ليس بن ابي سليم وجويبر بن سعيد والضحاك ومحمد بن السائب یعنی الکلبیہ. حضرت یحییٰ بن سعید قطان کہتے ہیں کہ مفسرین کرام بعض ان لوگوں سے تفسیر لے لیتے ہیں کہ جن کی بات احادیث میں قابل قبول ان کیا نہیں ہوتی. ان میں سے تذکرہ کیا پھر مثلا لیث بن ابی سلیم ہے، جویبر بن سعید ہے، امام ضحاک ہے، محمد بن صائب ہے. فرمایا ہؤلاء لا یحمد حدیثهم ویکتب التفسیر عنہم. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے حدیث کو نہیں لیا جاتا، حدیث ان سے لے تو اس کی وضع نہیں ہوتی، لیکن تفسیر ان سے قبول کی جاتی ہے. تو جب مفسرین خود فرمائے کہ بعض حضرات محمد بن صائب جیسے وہ لوگ ہیں کہ جن کی حدیث قابل قبول نہیں مگر تفسیر قابل قبول ہے، تو میں نے آپ کی خدمت میں ان کی حدیث نہیں پیش کی بلکہ محمد بن صائب کلبی سے تفسیر پیش کی ہے. اور خود ابن عدی فرماتے ہیں کہ امام ذہبی نے میزان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 533 پہ کہا، کہتے ہیں قال ابن عدی وحدث عن الکلبی سفیان وشعبۃ وجماعۃ ورزوه فی التفسیر واما فی الحدیث فعنده مناکیر. کہتے ہیں امام محمد بن صائب کلبی سے امام سفیان، امام شعبہ اور ایک اور جماعت نے اس سے حدیث نقل کی ہے. تفسیر میں اس بات پہ وہ خوش ہوتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں، البتہ احادیث اس کے پاس بعض وہ ہیں جو منکر ہے. تو جب یہ محدثین ان سے حدیث نہیں لیتے اور تفسیر خوشی سے قبول کرتے ہیں تو ہمیں بھی محمد بن صائب کلبی کی حدیث نہ لیں مگر تفسیر کو ان کی خوشی سے قبول کر لینی چاہیے. محدثین تفسیر قبول کرتے ہیں تو ہم نے بھی ان کی تفسیر خوشی سے قبول کی ہے. یہ مجروح ہے تو احادیث کے اندر ہے مگر تفسیری روایات محدثین بھی قبول کرتے ہیں، مفسرین بھی قبول کرتے ہیں اور ہم بھی ان کی اس حدیث کو قبول کرتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث مسلم پیش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ ما لی اراکم رافع ایدیکم اسکنوا فی الصلاۃ. تم نماز میں رفع الیدین کیوں کر رہے ہو؟ نماز میں سکون کرو. بعض لوگوں نے کہا یہ اسکنوا فی الصلاۃ کا حکم نبی پاک نے رفع الیدین سے منع نہیں کیا بلکہ شروع میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب نماز میں سلام پھیرتے یوں کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاتھ کا اشارہ بھی دیتے اور زبان سے سلام بھی کہتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین سے منع نہیں کیا بلکہ حضور نے نماز میں سلام پھیرتے وقت ہاتھ اٹھا کر سلام پھیرنے سے منع کیا ہے. تو کہتے ہیں اس حدیث مبارک میں سلام سے منع کیا ہے، سلام یعنی ہاتھ کے اشارے کے ساتھ سلام کرنے سے منع کیا ہے، رفع الیدین کرنے سے منع نہیں کیا. ہم کہتے ہیں یہ بات ان کی بالکل غلط ہے، اس لیے کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی جو حدیث لائے ہیں پہلے اس کا ترجمہ، اس کا باب سنیں. اس پر امام مسلم یا امام نبی نے باب یہ قائم کیا ہے باب الامر بالسکون فی الصلاۃ والنہی عن الاشارۃ بالید، کہ اس میں دو باب ہیں. نمبر 1 منع کیا گیا، نمبر 1 حکم دیا نماز میں سکون اختیار کرنے کا، نمبر 2 منع کیا گیا ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرنے کا. تو دو باب تھے، دونوں کے مطابق امام مسلم حدیث لائے ہیں. پہلی حدیث میں سلام کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس میں مالی اراکم رافع ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، اس میں سلام کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے. پھر جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ جو دوسری حدیث لائے ہیں اس میں جابر بن سمرہ خود فرماتے ہیں ہم نے نبی پاک کے ساتھ نماز پڑھی، ہم نماز میں جب سلام پھیرتے ہاتھ کا اشارہ کرتے تو اللہ کے پیغمبر نے منع فرمایا ہاتھ کے اشارہ کرنے سے. تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ باب بھی دو قائم کرتے ہیں، نمبر 1 نماز میں سکون کا، نمبر 2 ہاتھ کے اشارہ نہ کرنے کا. اور حدیثیں بھی دو لائے ہیں، نمبر 1 نماز میں سکون جس میں رفع الیدین سے منع کیا، نمبر 2 ہاتھ کے اشارہ، نمبر 2 ہاتھ کے اشارے سے منع کیا. تو دو باب تھے، اس کے مطابق دو حدیثیں ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ حضرت امام مسلم نے جو دو حدیثیں لائی ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ، ان کا متن بھی الگ الگ ہے، ان کی حدیثیں سند بھی الگ الگ ہے. پہلی کا متن یہ ہے کہ خرج علینا رسول اللہ، ہم نماز پڑھ رہے تھے نبی پاک آئے، جس سے معلوم ہوتا ہے الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے. دوسری حدیث میں صلینا مع رسول اللہ، ہم نے نبی کے ساتھ نماز پڑھی، جس سے معلوم ہوتا ہے جماعت کی نماز تھی.
اسی طرح ان کے دونوں کے طریق بھی الگ الگ ہیں. ایک راوی تمیم بن طرفہ کے طریق سے ہے، انفرادی نماز ہے. دوسرے عبید اللہ بن قبطیہ کے طریق سے باجماعت نماز ہے. تو روایتیں دونوں کی الگ الگ ہے. ایک کی سند الگ ہے، دوسرے کی الگ ہے. ایک کا متن الگ ہے اور ایک کا متن الگ ہے. متن بھی الگ ہے، سند بھی الگ ہے، باب بھی الگ الگ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں حدیث ایک نہیں ہے بلکہ حدیثیں دو الگ الگ بیان کی ہیں. بعض حضرات نے کہا یہ جو تم نے حدیث بیان کی ہے صحیح مسلم کی کہ جس میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا مالی اراک مرافی ایدیکم فی الصلاۃ اذکروا فی الصلاۃ، اس حدیث سے محدثین نے ترک رفع یدین پہ استدلال نہیں کیا، یہ تمہاری اختراع ہے. حالانکہ یہ بھی الزام ہے، اس حدیث سے استدلال کیا ہے المجموع شرح المحذب جلد نمبر 3 صفحہ 400 امام نووی رحمہ اللہ کی. اس حدیث سے امام ابو حنیفہ، امام سفیان ثوری، ابن ابی لیلہ اور امام مالک رحمہ اللہ نے ترک رفع یدین پر استدلال کیا ہے. اس حدیث سے کبار محدثین اور کبار فقہاء نے استدلال کیا. یہ صرف ہمارا استدلال نہیں ہے، تو یہ الزام غلط ہے کہ اس استدلال تم نے کیا ہے اور تمہارے علاوہ اور محدثین نہیں کرتے. استدلال دیگر محدثین نے کیا ہے اور ہم نے ان محدثین کا استدلال نقل کیا ہے. از خود ہم نے محدثین کا استدلال نہیں کیا بلکہ ہم نے محدثین کا استدلال آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. جو حدیث مبارک حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے میں نے نقل کی ہے جامع ترمذی کے حوالے سے، کہتے ہیں اس کی سند پر اشکال ہے. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لم یثبت، امام ترمذی رحمہ اللہ عبداللہ بن مبارک کا ارشاد نقل فرماتے ہیں لم یثبت حدیث ابن مسعود، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ثابت نہیں ہے. تو جس شخص کی حدیث ثابت نہیں ہے آپ ایسی منقطع روایت کو بطور دلیل کے کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ ہم نے کہا بھی حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا بات آپ سمجھے نہیں ہے. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پہلے باب قائم کیا ہے رفع الیدین کرنے کا، پھر حضرت امام ترمذی نے باب قائم کیا رفع الیدین نہ کرنے کا. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جب رفع الیدین کرنے کا باب نقل کیا، وہ حضرت ابن مسعود کی حدیث نقل کی ہے، عبداللہ بن مبارک کی جرح نقل کی ہے، یہ حدیث ابن مبارک ثابت نہیں ہے. پھر حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جب رفع الیدین نہ کرنے کا باب قائم کرتے ہیں، اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی فیصلہ کرتے ہیں حدیث ابن مسعود حدیث حسن، گویا حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے اس اعتراض کو رد کر دیا ہے. پہلے قول نقل کیا عبداللہ بن مبارک کی رائے تو یہ ہے حدیث ثابت نہیں ہے، مگر میں یہ بات کہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کی حدیث حسن ہے، اور حسن ثابت کو کہتے ہیں، لم یثبت کو نہیں کہتے. امام ترمذی نے عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کرنے کے بعد اس کو رد کیا ہے. امام ترمذی نے عبداللہ بن مبارک کے اعتراض کو قبول نہیں کیا. نمبر 2، حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد نقل کیا ہے عبداللہ بن مبارک سے، اور بغیر اعتراض کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امام عبداللہ بن مبارک کو پہلے اعتراض تھا، مگر پھر امام عبداللہ بن مبارک عبداللہ بن مسعود کی حدیث کو نقل کرتے اور بغیر اعتراض کے نقل فرماتے تھے. اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث پر کسی قسم کی اعتراض نہیں ہے. کہتے ہیں معروف غیر مقلدین کی طرف سے دلیل بھی ہوتی ہے اور اعتراض بھی پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں جی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل صحیح بخاری میں لائے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے رفع یدین فرماتے، رکوع سے اٹھتے رفع یدین فرماتے، تیسری رکعت سے اٹھتے رفع یدین کرتے. تو یہ بخاری کے اندر روایت تو موجود ہے. مجھے ایک مرتبہ ایک آدمی نے نارد منڈی سے فون کیا، کہا جی مولانا ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے. میں نے کہا جی فرمائے. ساتھ کچھ غیر مقلدین کتابیں لے کر کھڑے ہوئے تھے. مجھے یہ کہتے ہیں کہ تم ایک حدیث دکھا دو نبی پاک رفع یدین سے منع کیا ہو. میں نے کہا بھی تم ایک حدیث دکھا دو نبی پاک رفع یدین کرنے کا حکم دیا ہو. تم حکم کرنے کی حدیث دکھاؤ، ہم منع کرنے کی دکھا دیتے ہیں. کہتے ہیں نبی پاک نے حکم تو نہیں دیا لیکن نبی پاک نے کیا تو ہے نا.
میں نے کہا پھر کیا ہے کہ جواب بتا کہ نبی پاک نے چھوڑا تو ہے نا، جو تمہارا دلیل ہے جواب اس کے مطابق ہونا چاہیے نا، ہمیں دلیل اور دیں گے جواب اور مانگیں گے۔ میں نے کہا کہاں پر موجود ہے کیا؟ کیا تیری صحیح بخاری میں موجود ہے؟ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے نبی پاک رفع یدین کیا۔ یہ رفع الیدین کے مسئلے پر غیر مقلدین کی سب سے مضبوط دلیل شمار ہوتی ہے کہ حضور نے رفع یدین کیا، اس کا جواب سماعت فرمائے۔ ہم کہتے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رفع الیدین کے تحت ایک مالک بن حویرث کی حدیث نقل کی ہے اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث کو 4 سندوں سے 4 طرق سے نقل کی ہے۔ مالک بن حویرث کی ایک طریق سے، ابن عمر کی 4 طرق سے، اس کی ایک سند ہے، عبداللہ بن عمر کی 4 سندیں ہیں۔ لیکن حضرت امام بخاری جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث نقل کی ہے وہ اس لیے قابل عمل نہیں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جس طرح صحیح بخاری میں پیغمبر کے رفع الیدین کرنے کو ذکر کرتے ہیں، امام بخاری کے استاذ مسند حمیدی کی کتاب مسند حمیدی میں انہی عبداللہ بن عمر سے نبی پاک کے رفع یدین نہ کرنے کا عمل بھی موجود ہے، تو کرنے کا بھی عمل آ گیا، نہ کرنے کا بھی عمل آ گیا۔ اب دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا اپنا عمل کون سا تھا، رفع الیدین کرنے کا تھا یا رفع الیدین نہ کرنے کا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ جن کی وفات 235 ہجری میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 268، باب من کان یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ ثم لا یعود۔ یہ فرماتے حضرت مجاہد فرماتے ما رأیت ابن عمر یرفع یدیہ الا فی اول ما یفتتح۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر کو میں نے دیکھا وہ صرف شروع کا رفع الیدین کرتے تھے، اس کے بعد رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ حضرت امام احمد بن محمد الطحاوی وفات 321 ہجری، شرح معانی الآثار باب التکبیر للرکوع والتکبیر للسجود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 163 پہ نقل کرتے ہیں مجاہد نے کہا صلیت خلف ابن عمر، میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز پڑھی، فلم یکن یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی من الصلاۃ، وہ صرف تکبیر اولی والا رفع الیدین کرتے، اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ اور اگر صحابی روایت نقل کرے اس کے مطابق عمل نہ کرے تو امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ اصول سرخسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 6 پر فرماتے ہیں فیثبت بعملہ بخلاف الحدیث نسخ الحکم۔ اگر عبداللہ بن عمر نے رفع الیدین کی حدیث نقل کی ہے اور عمل اس کے خلاف کیا ہے، اس بات کی دلیل ہے عبداللہ بن عمر کے نزدیک پیغمبر کی یہ حدیث منسوخ تھی، اگر منسوخ نہ ہوتی تو عبداللہ بن عمر اس روایت پہ عمل کرتے۔ خلاصہ جواب یہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے نبی پاک کی رفع الیدین کرنے کی حدیث بھی ہے اور رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث بھی ہے، اور عبداللہ بن مبارک کا اپنا عمل وہ رفع الیدین نہ کرنے کا ہے، تو گویا وہ رفع الیدین نہ کرنے کی فرما رہے ہیں، رفع الیدین کرنے کی نہیں فرما رہے۔ اور یہ جو روایت مالک بن حویرث والی ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی آپ روایت دیکھیں، ایک اس میں راوی حضرت مالک ہے جسے مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے امام اور فقیہ ہیں۔ مالک بن انس اس سند کے راوی ہیں اور مالک بن انس کا اپنا عمل یہ تھا کہ وہ رفع الیدین کے قائل نہیں تھے۔ ان کے بارے میں ابن القاسم فرماتے ہیں المدونۃ الکبریٰ باب فی رفع الیدین فی الرکوع والاحرام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 71 قال ابن القاسم وکان رفع الیدین ان مالک ضعیفا الا فی تکبیرۃ الاحرام۔ امام مالک جو روایت کے راوی ہیں وہ خود فرماتے ہیں کہ شروع کے رفع الیدین کے علاوہ باقی رفع الیدین نماز میں ضعیف ہے۔ تو امام مالک بھی قائل نہیں، عبداللہ بن عمر خود بھی قائل نہیں، نبی پاک سے ترک و رفع الیدین کا عمل بھی موجود ہے۔ اس لیے صحیح بخاری کی روایت کو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ سند ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ روایت واجب یا قابل عمل بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا اپنا عمل اس کے خلاف ہے، لہذا اس کو بطور حجت کے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں تلخیص الحبیر میں حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عمر نے نبی پاک کا عمل نقل کیا رفع الیدین رکوع جانے اور اٹھنے کا، پھر فرمایا فما زالت تلک الصلاۃ حتی لقی اللہ، کہ نبی پاک نے آخر تک نماز یہی پڑھی
اور رفع الیدین نماز میں کرتے رہے، یہ حضور کا دائمی عمل تھا۔ اس روایت کو غیر مقلد پیش تو بڑے شد و مت سے کرتے ہیں، مگر اس روایت پر کبھی بھی وہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ 2 سال قبل عارف والا میں اسی حدیث پر ہمارا مناظرہ تھا، ان نے صحیح کہا، ہم نے موضوع لکھ دیا، لیکن غیر مقلد جائے مناظرہ سے دوڑ کے، اور اسی تک 72 BA گاؤں کا نام تھا، وہاں آج بھی امام حنفی العقیدہ موجود ہے۔ امام ان کو اپنا چھوڑنا پڑا، مناظرے کی جگہ سے دوڑنا پڑا۔ میں آج بھی آپ سے کہتا ہوں، غیر مقلد روایت تو پیش کرے گا، مگر اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کبھی میدان مناظرہ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہی روایت جس میں فما زالت تلک صلاتہ حتی لقی اللہ کی روایت موجود ہے، اس میں ایک راوی حسن بن عبداللہ الرقی، دوسرا راوی عبداللہ بن احمد الدمجی، یہ دونوں راوی مجہول العین ہے۔ کتب رجال میں کہیں ان کے حالات کا تذکرہ موجود نہیں ہے، ان کی تعدیل موجود نہیں ہے، ان کی توثیق موجود نہیں ہے، مجہول العین قسم کے راوی ہے۔ اور عبد الرحمن بن قریش الہروی، اسما بن محمد الانصاری، یہ وہ راوی ہے کہ جن کو میزان میں علامہ ذہبی نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 450، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 88 پہ کذاب اور بزا لکھا ہے، اور شوکانی نے الفوائد المجموعہ صفحہ نمبر 67 پہ اسما بن محمد کو کذاب لکھا ہے، اور غیر مقلدین کے اپنے مولوی عطا اللہ حنیف نے التعلیقات السلفیہ علی النسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 104 پہ اس کو ضعیف حدیث کو لکھا ہے، اور امام نووی نے اثار السنن صفحہ نمبر 163 پہ، اور غیر مقلد مولوی علی زئی نے نور العینین صفحہ نمبر 327 پہ اس حدیث کو موضوع لکھا ہے۔ تو جس کو تمہارے بڑے من گھڑت شمار کرتے ہیں، اس روایت کا سہارا لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل رفع الیدین کرنے والا ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ تو فماذ علیہ الصلاۃ حتی لقی اللہ، یہ حدیث بعض محدثین کیا ضعیف ہے اور بعض کیا موضوع اور من گھڑت ہے، اس کے بعض راوی مجہول العین ہے، اور بعض راوی اس کے وہ ہے جو بعض راوی مجہول ہے اور بعض کذاب اور بزا ہے، اور ایسے راوی کی روایت قطعاً قابل قبول نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں ایک حدیث موجم ابن عرابی کے اندر موجود ہے، موجم ابن العرابی صفحہ نمبر 266، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ کیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں تمہیں نماز بتاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر فرماتے، رفع الیدین فرماتے، پھر حضور رکوع میں جاتے، رفع الیدین کرتے، حتیٰ فارق دنیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو چھوڑ کے اور پیغمبر کی یہی نماز تھی۔ کہتے ہیں حضور کی دیکھو آخری نماز اور پوری زندگی کی نماز وہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہے، اور تم اس حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں ایک بات تو یہ ذہن نشین فرما لیں کہ اس روایت کی راوی ہے محمد بن اسما جو مجہول ہے، اور اس کی جہالت کو غیر مقلد مولوی زبیر علی زئی نے اپنی کتاب نور العینین صفحہ نمبر 338 میں تسلیم کیا ہے۔ کہتے ہیں محمد بن اسما وہ راوی ہے کہ جس کے حالات مجھے نہیں مل سکے، مجہول العین راوی تھا، اس کی حدیث کو تم نے پیش کیا۔ اور امام نووی رحمہ اللہ مقدمہ مسلم صفحہ 17 پہ ارشاد فرماتے ہیں اگر روایت کا راوی مجہول العین ہو، کہتے ہیں فالجمہور علی انہ لا یحتج بہ، مجہول العین راوی کی روایت سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ مجہول العین کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی ذات کے بارے میں کوئی عطا پتہ نہ ہو، یہ کون تھا، کہاں پیدا ہوا، کیسا آدمی تھا، جس کی ذات کا عطا پتہ نہ ہو، ایسے آدمی کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ اور آخری بات یہ ہے اگر غیر مقلدین اس روایت کو ہمارے خلاف پیش کرتے ہیں تو یہ روایت تو غیر مقلدین کے خلاف بھی پیش ہوگی۔ کیوں؟ یہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے نبی پاک دنیا سے جدا ہونے تک اسی طرح نماز پڑھتے رہے، اس میں صرف رکوع کی رفع الیدین ہے، رکوع سے اٹھنے کے رفع الیدین بھی نہیں، اور تیسری رکعت سے اٹھنے کے رفع الیدین بھی نہیں۔ اگر یہ روایت ہمارے خلاف ہے تو پھر تمہارے خلاف بھی ہے، اس لیے کہ تم رکوع سے اٹھتے وقت بھی کرتے ہو اور تم تیسری رکعت سے اٹھتے ہو پھر بھی کرتے ہو، تو کم از کم ایسی روایت تو پیش کرو جو تمہارے عمل کے مطابق ہو۔ خیر میں نے قرآن کریم کی آیت، احادیث پیغمبر، خلفائے راشدین کے عمل اور تابعین کے اقوال سے ثابت کیا کہ
رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے، اور تیسری رکعت سے اٹھتے وغیرہ رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بغیر رفع الیدین کے خشوع اور خضوع والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔